ڈیئر ویورز، گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا کہ میجر ڈکسن نے جزیرے سے بھاگنے کی ناکام کوشش کی، جس کے بعد وحشیوں نے اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھا دیے۔ لیکن آخرکار وحشیوں کا ایک معمر ترین شخص کہ جس کا نام بوکاٹا تھا، اس نے میجر ڈکسن کی مدد کرنے کی ٹھان لی۔ آج اس کہانی کا آخری حصہ آپ کے گوش گزار ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہمیں آپ کے کومنٹس کا، آپ کی رائے کا شدت سے انتظار رہتا ہے۔ آپ کی رائے اور آپ کے کومنٹس ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنتے ہیں، اور ہم اسی طرح آپ کے لیے مزیدار اور بہترین کہانیاں لے کر آتے رہیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں کہانی کے آخری پارٹ کی طرف۔ پھر اس نے دوسرے کو زمین پر گرا دیا اور اس کی چھاتی پر سوار ہو گیا۔ چند ساعت تک اس قسم کی آوازیں میری سماعت سے ٹکراتی رہیں، جیسے کوئی پاؤں زمین پر مار رہا ہو۔ پھر یہ آوازیں آنی بند ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی دوسرا سایہ تیزی سے اٹھا اور جھونپڑے سے باہر نکل گیا۔ میں نے آنکھ کھول کر گردن گھمائی اور سائے کو دیکھنے لگا، جو میرے بائیں جانب فرش پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ غالباً اسے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا۔ میں کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش میں مصروف ہو گیا، مگر قبل اس کے کہ میں مرنے والے کے بارے میں کچھ سوچ سکتا، جھونپڑے کا دروازہ جسے زندہ بچ جانے والے نے باہر جاتے وقت بند کر دیا تھا، دوبارہ کھلا اور خوشی سے میرا دل اچھلنے لگا۔ روشنی گو کہ بہت مدھم تھی، لیکن میں نے آنے والے کے ہاتھوں میں رائفلیں دیکھ کر یہ اندازہ لگانے میں غلطی نہیں کی کہ وہ بوکاٹا تھا۔ ایک لمحے بعد ہی بوکاٹا میرے قریب آ کر بولا، کیا تم جاگ رہے ہو؟ ہاں، میں نے جلدی سے جواب دیا۔ میرا جواب سن کر اس نے مجھے ان رسیوں کی قید سے آزاد کیا، جن کی سخت بندشوں نے میری کلائیوں اور ٹخنوں پر گہرے گہرے نیل ڈال دیے تھے۔ رسیوں سے نجات پاتے ہی میں نے اپنی طاقت سمیٹی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میری سانس تیز ہو رہی تھی۔ آزادی کے تصور نے میرے اندر ایک نئی امنگ پیدا کرتی تھی۔ کیا تم رائفلیں لے آئے ہو؟ میں نے سرگوشی کی۔ ہاں، بوکاٹا نے زہریلے سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ پھر دونوں رائفلیں اور کارتوس کی پٹیاں مجھے دیتے ہوئے کہا، لو انہیں سنبھالو اور خاموشی سے میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ لیکن خبردار، کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ میرے ساتھ ساتھ تم بھی نہ بچ سکو گے۔ دھماکے والا ہتھیار چھپا کر جسم سے چپکا لو، تاکہ اگر کوئی تمہیں میرے ساتھ دیکھ لے تو بھی میں اس بات کا شبہ نہ کر سکے کہ ہم جزیرے سے فرار ہو رہے ہیں۔ بوکاٹا کے باہر نکلتے ہی میں اس کے پیچھے ہو لیا۔ رائفلیں فی الحال میں نے دونوں کاندھوں سے لٹکا کر اپنے ہاتھوں سے جسم کے ساتھ چپکا لی۔ کارتوس کی دونوں پٹیاں میری کمر سے بندھی ہوئی تھیں۔ کچھ دور تک ہم دونوں آگے پیچھے چلتے رہے۔ بوکاٹا کی رفتار خاصی تیز تھی، اس لیے میرا سانس جلد پھولنے لگا، لیکن کسی نہ کسی طرح میں خود کو گھسیٹتا رہا۔ کئی بار میری نگاہوں کے نیچے اندھیرا بھی پھیلا، لیکن میں خود کو سنبھالے رہا۔ میدانی علاقہ عبور کرنے کے بعد گھنے درختوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو میں نے بڑی ہوشیاری سے پیٹی سے کارتوس نکالے اور چلتے چلتے دونوں رائفلوں کے میگزین بھر کے کسی بھی آنے والے خطرے کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ میرا ذہن نقاہت کی وجہ سے بار بار چکرانے لگا، مگر میں حتی الامکان یہی کوشش کر رہا تھا کہ خود کو سنبھالے رکھوں، کہیں یہ سنہری موقع میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ میں نے دل میں بھی طے کر لیا تھا کہ اگر کوئی خطرناک صورتحال پیش آئی تو میں مقابلے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن اگر بچاؤ کی صورت نظر نہ آئی تو خود کو ہلاک کر لوں گا۔ مگر خدا کا کرم اور احسان ہے کہ مجھے خودکشی نہیں کرنی پڑی۔ یہاں تک کہ میجر ڈکسن نے ایک طویل سرد آہ بھری، پھر شراب کے مزید 2 گھونٹ لیے اور بولا، بوکاٹا کسی آدم خور چیتے کی مانند خاردار جھاڑیوں اور گھنے درختوں کے درمیان سے گزر رہا تھا، اور میں بامشکل اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ ساحل سے ٹکراتی ہوئی موجوں کی آواز ہر لمحے ہم سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ یکلخت
لوکاٹا چلتے چلتے یوں ٹھٹک کر رک گیا جیسے اس نے کسی خطرے کی بو سونگھ لی ہو۔ اس سے پیشتر کہ میں اس کے رکنے کی وجہ دریافت کرتا، اس نے اشارے سے مجھے زبان بند رکھنے کی ہدایت کی اور اپنا نیزہ تان کر بڑی برق رفتاری سے سامنے والی جھاڑیوں کا نشانہ لے کر پھینکا۔ دوسرے ہی لمحے کوئی کربناک انداز میں کراہتا ہوا جھاڑیوں میں گرا۔ بوڑھے لوکاٹا نے غالباً چھپے ہوئے دشمن کو دیکھ لیا تھا، یا ممکن ہے اس نے محض اپنے اندازے کی بنا پر ایسا کیا ہو۔ بہرحال کراہ کی آواز بھرتے ہی اس نے مجھے ہاتھ تھام کر گھسیٹا اور پھر دوڑنے لگا۔ میں ہانپتا کانپتا اس کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن جب ایک ڈھلان کو عبور کرنے کے بعد میں نے خود کو ساحل کے قریب دیکھا تو میری ساری تھکان دور ہو گئی۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم نے اپنی کشتی کہاں چھپائی ہے؟ لوکاٹا نے سرگوشی کی۔ جلدی کرو، میں نے ایک محافظ کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، لیکن دوسرے محافظ بھی یہاں موجود ہوں گے۔ اگر انہیں ہمارے فرار کی کوشش کا علم ہو گیا تو پھر ہمارا بچ نکلنا مشکل ہوگا۔ اندھیرے سے پھینکے جانے والے نیزے ہم دونوں کی جسم چھلنی کر سکتے ہیں۔ میں نے کوئی جواب دینے کی بجائے ذہن پر زور دے کر کرب و جوار کا جائزہ لیا، پھر ایک سمت اشارہ کر کے آگے بڑھنے لگا۔ 15-20 منٹ بعد ہم اس مقام پر پہنچ گئے جہاں میری لانچ گھنے درختوں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ لوکاٹا نے بڑی تیزی سے لانچ گھسیٹ کر باہر نکالی اور کود کر اس میں بیٹھ گیا۔ میں نے بھی حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ لانچ میں پہنچ کر میں نے انجن کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن انجن ایک پھریری لے کر خاموش ہو گیا۔ غالباً پٹرول بند ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ چنانچہ میں نے جلدی سے انجن کا اوپری حصہ بند کر کے دوبارہ اسٹیئرنگ کے قریب آ گیا جہاں لوکاٹا موجود تھا۔ اس کی نظریں اس وقت بھی جزیرے کی سمت مرکوز تھیں۔ میرے ذہن میں دو ہی خیال ابھرے، یا تو وہ مخالفوں کی سنگل لینے کی خاطر اس طرف متوجہ تھا یا پھر جزیرے پر الوداعی نظر ڈال رہا تھا۔ بہرحال یہ وقت ان باتوں کا نہیں تھا، لہٰذا میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے دوبارہ انجن سٹارٹ کرنے کے لیے سوئچ آن کیا اور سٹارٹر کو دبایا۔ انجن پھریری لے کر خاموش ہو گیا۔ دوسری اور تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا، لیکن چوتھی بار انجن سٹارٹ ہو گیا۔ جلدی کرو، کوئی اوپر موجود ہے، لوکاٹا نے میرے شانے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ میں نے لانچ کا اسٹیئرنگ تیزی سے گھمایا۔ پانی میں شدید ہلچل پیدا ہوئی اور ٹھیک اسی وقت لوکاٹا خوفناک آواز میں چیختا ہوا میرے داہنی جانب اس طرح گرا کہ اس کا نصف دھڑا انجن کے اوپر تختے پر رہا اور باقی حصہ نیچے جھول گیا۔ اس کی پشت پر ایک نیزہ پیوست تھا۔ اس کی موت ایسے وقت ہوئی کہ اگر وہ چند منٹ اور زندہ رہتا تو میں یقیناً اسے وحشیوں کی دنیا سے نکال کر مہذب دنیا میں لے آتا، لیکن اس وقت میرے لیے یہ بھی دشوار تھا کہ میں یہ جان سکتا کہ میرا محسن زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ اوپر سے جنگلیوں نے ہمیں فرار ہوتا دیکھ کر نیزوں کی بارش شروع کر دی تھی۔ میں نے بوکھلا کر لانچ کی رفتار اور بڑھا دی، لیکن دوسرے لمحے ہی میری نظروں کے سامنے گھپ اندھیرا لہرانے لگا۔ مجھے یوں لگا کہ جیسے کسی نے پگھلتا ہوا سیسا میرے بازو میں اتار دیا ہو۔ میں چکرا کر ایک سمت کو جھول گیا اور عین اسی لمحے ایک اور سنسناتا ہوا نیزہ لانچ سے ٹکرا کر سمندر میں غرق ہو گیا۔ اس کے بعد میں محفوظ تھا۔ لانچ برق رفتاری سے سمندر کی موجوں کا سینہ چیرتی جزیرے سے کافی دور نکل آئی تھی۔ میرے بازو میں ہونے والی اذیت ناک تکلیف شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ موت کی سرحدیں چھوڑ آنے کے بعد میں نے خود کو سنبھال کر حالات کا جائزہ لیا تو مجھے جھرجھری آ گئی۔ میرے بازو میں ہونے والی تکلیف کی وجہ اندھیرے میں دشمنوں کی طرف سے پھینکا ہوا نیزہ ہی تھا جو میرا گوشت چیرتا ہوا لوکاٹا کے جسم میں پیوست ہو گیا تھا۔ اگر قدرت نے مجھے نہ بچا لیا ہوتا تو اس وقت شاید میں بھی لوکاٹا کی طرح بے جان ہو چکا ہوتا اور لانچ ہم دونوں کی لاشیں لیے سمندر میں چکرا رہی ہوتی۔ میں بمشکل ایک ہاتھ سے لانچ چلا رہا تھا، دوسرا ہاتھ جو آہستہ آہستہ شل ہوتا جا رہا تھا میں نے جھک کر انجن کی سطح پر رکھ دیا تاکہ ہلکی ہلکی گرمی پہنچتی رہے۔ میرے عزیز، قبیلے سے میرا بچ نکلنا اور پھر گھپ اندھیرے میں سمندر کی بپھری ہوئی موجوں کا زخمی حالت میں مقابلہ کرنا ایک مہم جو سیاح کے لیے زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ مصائب سے الجھنا اور خطرے سے کھیلنا ہی ہماری شان ہے، لیکن
اس وقت میں جس تکلیف اور حالات سے دوچار تھا انہیں الفاظ میں بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے۔ میرا ذہن ہر لمحے میرا ساتھ چھوڑتا جا رہا تھا۔ میری کیفیت اس بدنصیب مسافر سے مختلف نہ تھی جو بیچ ریگستان میں پہنچ کر منزل کا پتہ بھول جائے۔ مجھے اتنا بھی ہوش نہ تھا کہ میں کم سے کم قطب نما کے ذریعے یہی دیکھ لیتا کہ آیا میں صحیح راستے پر ہوں یا کسی نامعلوم منزل کی جانب جا رہا ہوں۔ اگر احساس تھا تو بس اتنا کہ میں جلد از جلد اپنی منزل مقصود موزمبیق یا پھر مدغاسکر تک پہنچ جاؤں، جہاں سے آگے کا سفر میں بآسانی طے کر سکتا تھا۔ اس مقصد کے پیش نظر میں لانچ کی رفتار آہستہ آہستہ بڑھاتا جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے تک میں نے کسی طرح اپنا ڈوبتا ہوا ذہن جگائے رکھا، یہ میرا دل ہی جانتا ہے، لیکن اس کے بعد میری قوت زائل ہو گئی۔ ہوا کے تند و تیز جھونکوں نے میرا ذہن معطل کر کے مجھے بے ہوشی کی کیفیت سے دوچار کر دیا۔ میں کب تک بے ہوش رہا اس کا اندازہ مجھے نہیں، مگر جب دوسری بار مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ سورج میرے سر پر آ چکا ہے۔ میرا ہاتھ بدستور اس طرح اسٹیئرنگ میں پھنسا ہوا تھا تاکہ اگر میں بے ہوش ہو جاؤں تب بھی لانچ اپنی منزل کی طرف رواں دوا رہے۔ انجن کی آواز بند ہو چکی تھی اور لانچ سمندری موجوں پر ہچکولے کھا رہی تھی۔ دور دور تک خشکی کا کہیں نشان تک نہ تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میرے بازو میں رات جو زخم آیا تھا وہاں اب شدید ٹیس اٹھ رہی تھی، لیکن میں نے اپنی تکلیف بھول کر پیٹرول کا جائزہ لیا تو موت کا تصور ایک بار پھر میرے اعصاب پر خزاں کے منحوس موسم کی طرح مسلط ہو گیا۔ لانچ میں اب پیٹرول کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، ٹینکی سوکھ چکی تھی۔ میں نے قطب نما پر نظر ڈالی تو پتہ چلا کہ میں جنوب کی سمت جا رہا ہوں، جبکہ قاعدے میں مجھے شمال کی طرف جانا تھا۔ موقع کی نزاکت بھانپ کر میرا ذہن چکرا گیا۔ میں نے انجن کا اوپری تختہ کھول کر اسے چپو کا کام لینا چاہا، لیکن یہ ترکیب کارگر نہ ہو سکی۔ دوسری تمام ترکیبیں جو ایسے موقع پر میں اختیار کر سکتا تھا میں نے کی، لیکن نتیجہ صفر رہا۔ تھک ہار کر میں نے خود کو موجوں کے سپرد کر دیا۔ لوکاٹا کی اکڑی ہوئی لاش رات کی پہل لڑک کر لانچ کے اندر لٹ چکی تھی۔ میں نے سوچا اپنے محسن کی لاش کو اٹھا کر موجوں کے حوالے کر دوں، لیکن کچھ خیال کر کے میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے اپنے ساتھ رکھوں، اس طرح نفسیاتی طور پر مجھے اپنی تنہائی کا ایک سہارا مل سکتا تھا۔ لیکن کیا تم اس بات پر اعتبار کرو گے کہ وہی لوکاٹا جو میرا محسن تھا، جس نے وحشی قبیلے کے ظالمانہ ہاتھوں سے مجھے نجات دلائی تھی، وہی 3 روز تک میری شکم سیری کا باعث بنا رہا۔ میجر ڈکسن نے اپنی حیرت انگیز داستان کے اس حصے پر پہنچ کر جھرجھری لی، پھر کچھ توقف کے بعد کہنا شروع کیا۔ میں آج بھی ان لمحوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگتا ہے، مگر اس وقت میں مجبور تھا۔ بھوک کی شدت نے مجھے جانوروں کی قطار میں لا کھڑا کیا تھا۔ 36 گھنٹوں تک میں بھوک برداشت کرتا رہا، پھر میں خونخوار اور آدم خور گدھوں کے مانند اپنے محسن کی سرد اور اکڑی ہوئی لاش پر ٹوٹ پڑا اور 3 روز تک اس کے جسم کے مختلف حصوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتا رہا اور سمندر کے پانی سے پیاس کی شدت کم کرتا رہا۔ مگر چوتھے روز مجھے مجبوراً اس کی لاش سمندر کی موجوں پر اچھال دینا پڑی، اس لیے کہ اب اس کے جسم کا گوشت سڑنے لگا تھا اور ان مقامات پر جہاں جہاں سے میں نے گوشت کھایا تھا چاول کے دانے کے برابر چھوٹے چھوٹے ہزاروں کیڑے بنبنانے لگے تھے۔ اپنے محسن کی لاش سمندر میں پھینک کر میں تنبہ تقدیر تھکے ہارے انداز میں لانچ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس رات میں نے محض سمندر کا کھارا پانی معدے میں منتقل کر کے بھوک کی اشتہا کو دھوکہ دیا تھا۔ دوسرے دن بھی اس عمل کو دہراتا رہا، لیکن تیسرے روز میری حالت غیر ہو گئی۔ کھارا پانی پیتے پیتے میرا معدہ اس قدر متاثر ہو چکا تھا کہ سمندری پانی پینے کے تصور سے ہی مجھے ابکائیاں آنے لگتی تھیں اور جی متلانے لگتا۔ کھلے آسمان کے نیچے بپھری ہوئی موجوں کے اوپر تنہا میں 8 روز تک موت سے جنگ لڑتا رہا۔ اس عرصے میں میری حالت اتنی ابتر اور نگفتہ بہ ہو چکی تھی کہ مجھ سے اٹھ کر اپنے پیروں پر کھڑا بھی نہ ہوا چاہتا تھا۔ 9ویں روز میں اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہو گیا۔ میرے حلق میں کانٹے پڑ چکے تھے اور معدہ سوکھ چکا تھا۔ اس روز میں نے آخری بار کھلے سمندر میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔
پھر آسمان پر نظر ڈالی، اس خیال سے کہ یوں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے بہتر ہے میں خود کو سمندری موجوں کے حوالے کر دوں اور کسی آبی جانور کا لقمہ بن جاؤں۔ میں نے اٹھنے کی کوشش شروع کی دی۔ ایک بار میں ہمت کر کے گھٹنے کے بل اٹھ بیٹھا۔ لانچ کا سرا تھام کر میں نے اس بات کی کوشش کی کہ خود کو اوپر اٹھا کر اپنا منحوس وجود سمندر میں منتقل کر دوں، لیکن میرا ذہن چکرایا اور میں نڈھال ہو کر دوبارہ لانچ میں آ رہا۔ اس کے بعد میری نگاہوں کے سامنے اندھیرے پھیل گئے۔ میں کتنے دنوں تک لانچ میں ایک زندہ لاش کی حیثیت سے دنیا سے بے خبر پڑا رہا۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، لیکن جب میں ہوش میں آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں اس وقت سنگاپور کے ایک ہاسپٹل میں زیر علاج ہوں۔ پولیس اور ڈاکٹروں کے بیان کے مطابق ایک جہاز کے کپتان نے مجھے بازیاب کیا تھا اور سنگاپور پہنچا دیا تھا۔ گویا میں نے بے ہوشی کی حالت میں تقریباً 900 میل کا سمندری سفر ایک ایسی لانچ پر طے کیا تھا جو موجوں کے رحم و کرم پر تھی۔ میں اکثر اس بارے میں سوچتا ہوں تو میرا ذہن الجھنے لگتا ہے۔ مجھے یہ ساری باتیں خواب کی مانند لگتی ہیں۔ بہرحال تقریباً 3 ماہ تک میں سنگاپور میں زیر علاج رہا۔ اس عرصے میں مجھ سے اصل واقعات کی چھان بین کی خاطر متعدد بار باز پرس کی گئی، لیکن میں اصل واقعات بتانے سے متواتر گریز کرتا رہا۔ اول تو مجھے اس بات کا خطرہ تھا کہ بوگاما جزیرے کا نام آتے ہی مجھ سے جواب طلب کیا جائے گا کہ جب اس زمن میں حکومت نے سیاحوں کے لیے اس جزیرے میں داخلے پر پابندی لگا رکھی تھی تو میں نے کیوں وہاں کا قصد کیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ مجھے شبہ تھا کہ شاید میری داستان پر کسی کو یقین نہ آئے۔ چنانچہ میں نے ایک من گھڑت کہانی سنا کر چھان بین کرنے والے کو مطمئن کر دیا۔ 3 مہینے کے مسلسل علاج کے بعد میری صحت پر کوئی خوشگوار اثر نہ پڑا، لہٰذا ڈاکٹروں کی تجویز پر آب و ہوا کی تبدیلی کی خاطر مجھے بینکاک جانا پڑا، جہاں توقع کے خلاف میرے ذہن پر کچھ زیادہ برا اثر پڑا اور مجھے ذہنی امراض کے ہسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ ڈاکٹروں کی تشخیص یہی تھی کہ میرے ذہن پر کوئی شدید بوجھ ہے جسے وہ بہرحال سمجھنے سے قاصر تھے۔ 4-5 ماہ تک میں ذہنی معالجوں کے درمیان گھرا رہا۔ آئے دن وہ میرا ذہن کریدنے اور اس کا بوجھ ہلکا کرنے کی خاطر نت نئے سوالات کرتے رہتے۔ کافی دنوں تک میں انہیں بھی ٹالتا رہا، لیکن پھر میں نے یہی محسوس کیا کہ اگر میں نے ذہن کی اذیت ناک بوجھ جلد نہیں پھینکا تو جلد ہی پاگل ہو جاؤں گا۔ چنانچہ ایک روز میں نے انہیں مختصر واقعات سنا ڈالے۔ اس روز مجھے وہ جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا جو حکومت کی طرف سے مجھ پر بوگاما جزیرے کے خلاف قانون سفر کے سلسلے میں عائد کیا گیا تھا۔ بینکاک کے ذہنی ہسپتال سے چھٹکارا پاتے ہی میں رنگون چلا گیا، جہاں میری اور تمہاری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ بینکاک فوری طور پر چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اخبارات نے میری حیرت انگیز داستان کو بڑی ہوا دی تھی اور ہر وقت اخباری نامہ نگار میرا پیچھا کرتے رہتے تھے۔ میں ان حالات سے اس قدر اکتا گیا کہ میرے پاس اس کے سوا کوئی طریقہ نہ تھا کہ میں بینکاک کو خیر بات کہہ دوں۔ میرا ارادہ براہ راست لندن جانے کا تھا، لیکن ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ میں ابھی کسی لمبے سفر کے قابل نہیں ہوں۔ چنانچہ مجھے رنگون میں رکنا پڑا، جہاں میرا ذاتی معالج میرے لیے بڑا سود مند ثابت ہوا۔ یہ تھی میری داستان، جس کا کچھ حصہ تم اخباروں میں پڑھ چکے ہوگے۔ اس وقت میں نے دیدہ دانستہ کچھ واقعات پوشیدہ رکھے تھے، خاص طور پر مونیکا کی عبرتناک موت اور لوکاٹا کے جسم کو اپنی خوراک بنانے کا حصہ میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ میجر ڈکسن کی داستان اس قدر دلچسپ اور حیرت انگیز تھی کہ میں نے درمیان میں ایک بار بھی بولنے کی کوشش نہیں کی، لیکن جب وہ اپنی داستان سنا چکا تو میں نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے کہا، میجر، میں شکر گزار ہوں کہ تم نے اپنے سفر کی تمام باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ سنا دیں۔ تمہاری داستان واقعی حیرت انگیز ہے اور پراسرار بھی، لیکن کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دو گے کہ میں یہ داستان کتابی شکل میں بازار میں لے آؤں؟ نہیں، میجر نے بڑی تیزی سے کہا، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا۔ کتاب شائع ہونے کے بعد میں یقینی طور پر ایک بار پھر اخباری نمائندوں، حکومت اور واقف کاروں کی توجہ کا مرکز بن جاؤں گا۔ مجھے بار بار اپنے ماضی کے وہ زخم خریدنے پڑیں گے جو ابھی مندمل نہیں ہو سکے۔
کیا تم یہ پسند کرو گے کہ میرا سکون برباد ہو کر رہ جائے؟ میں نے تمہیں اپنی داستان ایک ہم پیشہ اور دوست کی حیثیت سے سنائی تھی، اس لیے نہیں کہ میرے لیے زحمت کا باعث بن جاؤ۔ قبل اس کے کہ میں میجر سے اپنی درخواست کے سلسلے میں معافی طلب کر سکتا، وہ مجھے گھورتا ہوا میرے کمرے سے نکل گیا۔ اسے میری بات سے شدید صدمہ پہنچا تھا، جس کی تلافی کرنا میرا فرض تھا، مگر میں ایسا نہ کر سکا۔ دوسرے روز جب میں نے میجر ڈکسن سے ملنے کی کوشش کی تو اس نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ اگلے روز وہ ہوٹل چھوڑ کر جا چکا تھا۔ میجر ڈکسن سے فرانس کے ہوٹل میں میری آخری ملاقات 3 نومبر 1893 کو ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے میجر کو اس کے لندن کے پتے پر متعدد بار خط لکھے، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ غالباً میری داستان کی اشاعت والی درخواست پر وہ بہت زیادہ ناراض ہو گیا تھا۔ بہرحال میں نے اس کے بیان کردہ واقعات پہلی فرصت میں اسی تفصیل اور ترتیب کے ساتھ اپنی ڈائری میں درج کر لیے جیسے خود میجر نے مجھے سنائے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ کبھی نہ کبھی میں میجر کو سمجھا بجھا کر اس کی حیرت انگیز داستان شائع کرنے کے سلسلے میں ضرور رضامند کر لوں گا، مگر بعد میں مصروفیات نے مجھے ایسا جکڑا کہ میجر ڈکسن اور اس کی داستان کو یکسر فراموش کر بیٹھا اور اپنے ذاتی کاموں میں الجھ کر رہ گیا۔ تقریباً 8 سال تک میں اس عجیب و غریب داستان سے قطعی غیر تعلق رہا، جو بدستور میرے سیف میں محفوظ تھی۔ لیکن پھر اچانک ایک روز جب میں نے اخبار میں میجر ڈکسن کی موت کی خبر پڑھی تو سارے واقعات تازہ ہو گئے۔ مجھے ٹھیک سے وہ تاریخ یاد نہیں، لیکن وہ نومبر 1902 کا کوئی منحوس دن تھا۔ میجر کی موت کے 3 ماہ بعد میں اس سلسلے میں کوئی آخری فیصلہ نہ کر سکا کہ اس کی داستان کتابی صورت میں شائع کی جائے یا نہیں، لیکن پھر میں نے اپنے وکیل کے مشورے کے بعد اسے شائع کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا اور کتاب کی اشاعت میں مصروف ہو گیا۔ جب میجر ڈکسن کی حیرت ناک کہانی چھپ کر منظر عام پر آئی تو برطانیہ میں کھلبلی مچ گئی۔ سب سے پہلے حکومت برطانیہ کی طرف سے مجھے طلب کیا گیا اور حقائق کی تصدیق کے سلسلے میں بار بار حکام کے روبرو میری پیشی ہوتی رہی۔ میں آئی دن طلبی اور کھنچاتانی سے بے حد دل برداشتہ تھا اور سوچتا تھا کہ میں نے میجر ڈکسن کی سنسنی خیز داستان کو کتابی صورت میں منظر عام پر لا کر یقیناً حماقت کا ثبوت دیا ہے، لیکن کتاب کی اشاعت کے تقریباً 2 سال بعد 1905 میں میری محنت اور بھاگ دوڑ بارآور ثابت ہوئی اور مجھے میری پریشانیوں کا ثمن مل گیا۔ حکومت برطانیہ نے جو اس داستان میں خاصی دلچسپی لے رہی تھی، ٹانگانیکا، صومالیہ اور ایتھوپیا کی حکومتوں کے سربراہوں کے ساتھ مل کر بوگاما جزیرے کو سرے سے نیست و نابود کرنے کا فیصلہ کر لیا، جو نہ جانے کتنے سیاحوں کی ہولناک موت کا باعث بن چکا تھا۔ چنانچہ 18 فروری 1905 کو چاروں حکومتوں کی ہوائی اور بحری فوج نے مل کر بوگاما جزیرے کو چاروں اطراف سے گھیر کر اتنی شدید بمباری کی کہ اس کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ میں وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس روز میجر ڈکسن اور اس کی بدنصیب بیوی مونیکا کی بے چین روحوں کو ضرور قرار آ گیا ہوگا۔ ڈیئر ویورز، آج کا یہ قصہ یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے مجھے کمنٹس میں ضرور مطلع کیجیے گا۔ ہمیں بے چینی سے آپ کی رائے اور کمنٹس کا انتظار رہتا ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آنے والی نئے واقعات اور نئے قصوں کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہے۔ اگلا قصہ آنے تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔